حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ولایت کی دنیا کے شہباز، جب ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت سے سرفراز کیا تو انہیں حکم دیا کہ تم طے کا روزہ رکھو۔ طے کا روزہ ہوتا ہے جس میں 3 دن کے بعد افطار کیا جاتا ہے۔ اپنے مرشد کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے طے کا روزہ رکھا اور ایک مخصوص جگہ میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ جب تیسرا دن آیا تو شہر کے ایک شخص کو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ یہاں روزے میں ہے۔ اس نے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور افطار سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی مؤدبانہ اور التجائیہ انداز میں آپ سے گزارش کی کہ لیجیے یہ کچھ سامان ہے، اگر آپ اسے افطار کر لیں گے تو ہمیں بے پناہ خوشی ہوگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کر لیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو انہوں نے تناول فرمایا۔ تناول فرماتے ہی ایسا کچھ ہوا کہ ان کے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوئی اور اس کے بعد متلی ہو گئی۔ سارا کھایا پیا باہر نکل گیا، پیٹ خالی۔ انہوں نے صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ دوسرے دن فجر کے نماز کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے یہ ماجرا بیان کیا۔ ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 دن تک روزہ رکھنے کے بعد تمہارے جسم میں کمزوری کا جو حال ہوگا مجھے اس کا اندازہ ہے، اور قے ہو جانے کے بعد تمہارے جسم کی اور باقی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ تمہاری یہ تکلیف تو اپنی جگہ ہے، مگر ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ شاید تم نہیں جانتے کہ جو شخص کھانا لے کر آیا تھا تمہارے پاس وہ ایک شریف انسان نہیں، وہ ایک شرابی اور بدقماش انسان ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے عقیدت کے ساتھ تمہیں کھانا پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ایک ناپسندیدہ غذا تمہارے جسم میں ٹھہرے اور اس سے بننے والے لہو کے قطرے تمہارے بدن میں فساد کریں۔ اپنے اللہ تعالیٰ کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں کیسے کیسے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب ان کے قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز سے پردہ ہٹایا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ
اور دوسرے درویشوں پر بھی حیرت کا وقفہ ہوا۔ آج محفل میں حاضر ہونے والے سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف روزی حرام کی ہی ناپسندیدہ نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک نوالا بھی ناپسندیدہ ہے۔ کچھ دیر گزری، ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا، تمہیں اب طے کا روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اس شرابی کی لائے ہوئے کھانے نے تمہارے اس روحانی عبادت کے اثر کو ختم کر دیا۔ اس بار کسی بھی انسان کے لائے ہوئے کھانے کی طرف توجہ نہیں دینا، بلکہ غیب سے جو آ جائے اسی سے افطار کرنا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ جسمانی کمزوری محسوس کر رہے تھے، مگر مرشد کے اس حکم نے آپ کے اندر دوبارہ نئی روح پھونک دی۔ مجلس کے سارے لوگ ایک نوجوان کی اس جرأت کو دیکھ کر حیرت میں تھے، اور یہ بات بھی صاف نظر آ رہی تھی کہ ان کے پیر و مرشد اس نئے نوجوان کی طرف خاص طور پر توجہ فرما رہے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے دوسری بار انہوں نے طے کا روزہ رکھا۔ جب تیسرے دن مغرب کے وقت افطار کا موقع آیا تو آپ انتظار کرنے لگے غیب سے آنے والے کچھ کھانے پینے سامان کا، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب وقت بہت تنگ ہونے لگا تو آپ نے پانی سے ہی روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مغرب کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پھر انتظار کرنے لگے کہ غیب سے کیا میسر آتا ہے، مگر غیب سے کچھ بھی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ انتظار کا وقت ختم ہوتا گیا اور نماز عشاء کا وقت آ گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کمزوری کی یہ حالت تھی کہ پاؤں لرز رہے تھے اور کھڑا ہونا آسان نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اپنے قوت ارادی کو جمع کر کے آپ اللہ کے حضور میں کھڑے رہے اور سارے ارکان نماز کے پورے کیے۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، مگر جب پیٹ کی آگ ستانے لگی تو آپ آنکھیں کھول کر دیکھ لیتے کہ شاید اب غیب سے کچھ حاضر ہو، مگر وہاں خاموشی تھی۔ عجیب منزل تھی امتحان کی۔ بابا فرید الدین کو اللہ پاک کے ذات اقدس پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور اپنے مرشد کی بات پر بھی انہیں یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور عالم ظہور میں ہوگا۔ اسی کشمکش اور انتظار کی حالت میں رات گزرتی گئی۔
حالت تھی کہ بھوک کی شدت سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا پیٹ جل رہا تھا، اور اس اذیت کو کم کرنے کے لیے یہ پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ جب پیٹ کا درد انتہا کو پہنچنے لگا تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بےتاب ہو کر اپنے ہاتھ زمین پر مارے۔ اچانک آپ کو اپنے ہاتھوں کے درمیان چبھن محسوس ہوئی۔ غور سے دیکھا تو کچھ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جو ہاتھوں سے چپکے ہوئے تھے۔ جب قوت برداشت جواب دینے لگی اور آپ کی عجیب کیفیت ہو گئی تو آپ نے انہی پتھر کے ٹکڑوں کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت تب ہوئی جب انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے کوئی میٹھی چیز، کوئی شیرینی کھا لی ہے۔ خیال گزرا کہیں سنگریزوں کی مٹھاس وہی شرابی کے کھانے کی طرح دھوکہ نہ ہو۔ یہ خیال کے پیدا ہوتے ہی انہوں نے منہ کے تمام پتھر کے ذروں کو زمین پر پھینک دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اب آپ نے اسی بے چینی کے عالم میں جب زمین پر ہاتھ مارے، پھر اس مرتبہ بھی ہاتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ٹکڑے آ گئے۔ انہوں نے جب منہ میں رکھا تو اس مٹھاس سے منہ بھر گیا، مگر انہوں نے اسے پھر اگل دیا۔ جب تیسری بار ایسا ہی ہوا، یہ سنگریزے کنکریوں کے مہین مہین ٹکڑے جب انہیں شکر محسوس ہونے لگے تو انہوں نے اسے غیب کا تحفہ سمجھ کر اور اپنے پیر و مرشد کے یہ الفاظ یاد کر کے کہ جو کچھ غیب سے ظاہر ہو تم اسی سے افطار کر لو، جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی انہوں نے وہ سنگریزوں کو کھا لیا، اور نہایت ہی ذائقے دار اور مٹھاس سے بھرپور آپ کی بھوک بھی مٹ گئی اور جسمانی طور پر قوت اور طاقت کا احساس جاگنے لگا۔ جب انہوں نے اپنے پورے پیر و مرشد کو یہ واقعہ بتایا تو جواب میں ان کے پیر و مرشد نے بہت محبت بھری نظر سے اپنے اس جان نثار مرید کی سمت دیکھا اور مسکرایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور فرمانبردار بندے کو اپنی یہی نشانیاں دیتا ہے۔ وہ سنگریزے سچ مچ میں سنگریزے تھے، مگر تمہارے لبوں کو چھو کر انہوں نے اپنی فطرت بدل دی، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو مولانا فرید قدرت کا یہ خاص انعام تمہیں مبارک کہ آج کا دن ہے کہ تم اب گنج شکر بن چکے ہو۔